اساکو اللہ نے ایسا پیغمبر دیتے جڑا پیغمبر ساکو قضاء حاجت دے اور طہارت دے آداب اور اخلاقیات بھی سکھے سکے. یعنی نبی علیہ السلام نے ہر شے واضح کر دی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے الحلال بین والحرام بین. امت واسطے جیڑی چیز حلال ہے میں کوئی واضح کر دیتا، امت واسطے جیڑی چیز حرام ہے میں کوئی واضح کر دیتا. یہ حلال دا واضح ہونا اور حرام دا واضح ہونا یہ قرآن چی موجود ہے، حدیث چی موجود ہے، اور یہ ہر مسلمان بندے دا کم ہے کہ جو حلال واضح ہے وہ کو بھی پڑھے اور سمجھے، اور جڑا حرام واضح ہے وہ کو بھی پڑھے اور سمجھے. یہ صرف علماء دا کم نہیں، ہر مسلمان دا کم کہ وہ دین اسلام کو، دین متین کو سمجھے. حلال کیا ہے وہ کو سمجھے، حرام کیا ہے وہ کو سمجھے. رب نے جڑا دین دیتے وہ مکمل ہے، اندے اندر کسی قسم دی کوئی کمی یا کوئی اضافہ بالکل ہی ناجائز ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جڑے ویلے فرمایا ہا کہ میں ہر شے پہنچا دیتی ہے، صحابہ نے جواب دیتا جی تساں پہنچا دیتے اور حق ادا کرا. اون موقع تے وال اللہ نے قرآن پاک دی آیات کریمہ نازل کی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. آج دے دین اساں دین مکمل کر دیتا. اکملت لکم دینکم تھوڑی زندگی دے طریقے طور، تھوڑی زندگی دے سارے معاملات کی رہنمائی جڑے دین اساں نازل کیتی سے وہ کو مکمل کر دیتا اور ایک کو میری نعمت سمجھا ہے. واتممت علیکم نعمت، یہ میری نعمت ہے جڑی تمہارے واسطے مکمل ہو. جو تو کو کوئی سدھی آکھن والا ہے، تو کو کوئی حرام کے بچن دا دسن والا ہے، تو کو کوئی حلال دے بارے سمجھاون والا ہے، یہ میں اللہ دی نعمت سمجھا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین دا نا اسلام پسند کیتے تمہارے واسطے. اور اسلام دا معنی ہے سلامتی، تحفظ. یعنی اگر تسا میرے ہی دین دے اتے عمل کرے سو تمہاری زندگی دی ایک ایک چیز سلامت راسی اور محفوظ راسی. اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، ان دے اندر کسی قسم دی کوئی کمی نہیں. میں اپنی مرضی نال کوئی چیز دا اضافہ نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی نال کوئی چیز دی کمی نہیں کر سکتا. اور جڑی خطبے اچ میں آیات کریمہ پڑھی ہے سورۃ الحجرات، ان دے اندر بھی اللہ نے یہ بات فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو لا تقدموا، اگو نہ ودھو بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ دے اور اللہ دے رسول دے، اللہ دے اور اللہ دے رسول دے اگو نہ ودھو. جیڑی چیز تو کو اللہ تے اللہ دا رسول دے وے او قبول کرو، اور جیڑی چیز تو اللہ تے اللہ دا رسول تو کو روکے او تو روک وجو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کوئی ایسی بات نہیں جندی ہون ضرورت ہو، کوئی ایسی بات نہیں جندی ہون لوڑ ہو. دین چونکہ قیامت تک واسطے ہا، مکمل ضابطہ حیات ہا. نبی دے دور صحابہ دے دور تابعین دے دور تبع تابعین دے دور محدثین دے دور ائمہ کرام دے دور تھوڑے سارے دور جڑے جڑے مسائل بڑھنے ہن سارے دا حل رب نے دین وچ رکھ چھوڑا، کیونکہ رب بہتر جاندا ہے، رب مستقبل کو بھی جاندا ہے. رب سب کو پیدا جو کیتے سارے مسائل کے بھی اللہ واقف ہے. اللہ نے ایک ایک چیز دی وضاحت رکھ چھوڑا. آج بھی اگر کوئی بندہ دین کے مسئلہ پوچھنا چاہے، اپنی رہنمائی حاصل کرنا چاہے، موجودہ دور دے مسائل واسطے بھی وہ کو مکمل رہنمائی مل سی. رب نے دین مکمل کر چھوڑا، ان دے اندر ذرہ برابر بھی کمی. نبی کریم علیہ السلام دی ایک حدیث تھوڑا جہاں غور نال سنا. دیہاتی جو ایک بندہ آیا اور آ کر کے نبی کریم علیہ السلام کے دین سکھن لگا. پرنے دا سفر کر رسول کریم علیہ السلام دے سامنے آ کے بیٹھا ہی نے دو گودے سٹ کے ادھے اللہ دے رسول میں توڑا سنیا میں تے میں دین سکھانا
زندگی اساں کیویں گزارنی ہے، دھنگ دے دھنگ ہیں، اساں دیہاتی لوگ ہیں، سب کو سمجھو دین کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے ان کی حوصلہ افزائی کی تھی، آپ نے ان کا دل تروڑیا نہیں۔ آپ نے فرمایا پہلی گال ہے سن تو جتھوں ٹور جلیں نا، جیڑے درختیں کو کراس کرے نہ آئیں، جیڑے پتھریں کو کراس کرے نہ آئیں، جیڑے وٹیاں کو کراس کرے نہ آئیں، جیڑے رستے کے ہیں، ہر ایک چیز تیرے بارے قیامت علی گواہی دے سی۔ یہ تیرا تو دین سکھا یعنی نبی علیہ السلام نے پہلے ان کی کانڈ تھپی ہے، وہ کہنے شاباش زبردست بھائی، لمبا سفر کر بڑا لمبا سفر کر، پتھر تیرے حق کے گواہی دے سی، درخت تیرے حق کے گواہی دے سی۔ ہون ڈسا کیا سکھنا چاہنا ہے؟ وہاں کسی میں کو دین سکھا۔ نبی علیہ السلام نے پہلی بات دین دی کو سمجھائیے، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک، توحید سمجھائیے۔ والا اپنے بارے ڈیشن ہے کہ میں اللہ دا بندہ ہاں اور اللہ دا رسول ہاں۔ وہاں کہ ٹھیک ہے سی، توحید اور رسالت دا اقرار۔ ان دے علاوہ نبی علیہ السلام فرمائے نماز قائم کرنی ہے، 5 وقت دی نماز تیرے تے فرض، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ وہاں کہ ٹھیک ہے سی، ان دے علاوہ آپ نے فرمایا ان دے علاوہ نفلی نماز ہے، پڑھ سیں ثواب ہے، نہ پڑھ سیں پچھ کچھ کہنی، لیکن فردی نماز لازمی۔ والا آپ نے فرمایا تیرے ہوتے زکاة فرض ہے، اگر تیرا مال نصاب کو پہنچ دے، 100 روپیہ تیرا پیت یا سال اندھے ہوتے گزر گئے، اضافی ہے، ضرورت تو زیادہ ہے، 100 روپے دے پچھو 2.5 روپے تائیں ہر سال دے بعد زکاة لے۔ وہاں کہ ٹھیک ہے سی، ان دے علاوہ آپ نے فرمایا ان دے علاوہ صدقہ ہے، خیرات ہے، نفلی 4 روپے 5 روپے کہیں کو روپیہ دے چھوڑنا، یہ تے کرے سے بہتر ہے، نہ کرے سے گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے رمضان آوے تے انہیں روزے رکھنا، یہ دین ہے۔ وہاں کیسی ٹھیک ہے۔ ان دے علاوہ آپ نے فرمایا ان دے علاوہ ہر سوار دا روزہ ہے، ہر جمعرات دا نفلی روزے ہیں، وہ تیری مرضی رکھیں اجر ہے، نہ رکھیں پوچھ کچھ کہنی، فردی روزے لازمی۔ والا آپ نے فرمایا تائیں سال زندگی ایک واری بیت اللہ شریف دا حج کرنے اگر تیری طاقت، تیری اگر استطاعت، اگر تیری استطاعت، حج عمرے کرنا واجب نہیں تھی، حج مالدار بننا واجب، جڑے ویلے استطاعت ہوئے بندے 20-25 وگھے زمین ہے پئی، آمدن بھی ہے پئی، کاروبار بھی ہے، دکان بھی ہے، ذریعہ معاش بھی ہے، حج فرض، حج ہونا فرض۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ میں مقروض ہاں حج کی میں کرا، یہ غلط ہے۔ مقروض بندہ نماز ہی نہ پڑھے، مقروض ہے بھئی نماز نہیں پڑھنی، چھٹی کردہ ایک علیحدہ چیز ہے، لین دین معاملات ہوندے رہے، وہ اپنے ویسے وہ ارال اپنے ذرائع دیکھے کہ میرے کاروبار دے آمدن دے ذرائع کیا ہے، اگر ذرائع ٹھیک ہے نوں گے تو اندھے ہوتے حج فرض۔ یہ کہنی بھی جو عمرہ کرے ہون جائے عمرہ کر کے دے اندھے ہوتے حج فرض ہے، عمرہ کرنا حج دی فرضیت دی وجہ نہیں۔ نبی علیہ السلام 4 عمرہ کیتن، حج ہے کیتن، ورنہ آپ کو حج بھی 4 کرنا، ہر عمرہ نال حج فرض ہو گیا۔ یہ بات ہی میں خام خواہ لوگیں دی بنی ہوئی ہے، حج جب توفیق ہے وہ لازمی کریں۔ توفیق دا مطلب ہے آج کل 10-12 لاکھ 15 لاکھ حج دا خرچہ ہے پاکستان دے ریٹ دے مطابق، اگر کہیں کو گنجائش ہے طاقت ہے لازمی کریں، انہیں واسطے ضروری۔ ان دے علاوہ نفلی حج اگر کرو ٹھیک ہے، نہ کرو کوئی پوچھ کچھ کہیں نہیں۔ وہاں کے ذہن بس مشبیہ ہے، آپ نے فرمایا بس یہ 3 بھی حج کریں، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، تے ایک کلمہ دی توحید دا رسالت دا اقرار کریں۔ وہاں کے ٹھیک ہے، وال پتہ کیا ہے؟ آدھے ہیں سی ان میں کوئی اجازت رہے ہو، میں جڑیاں چیزاں توڑے کے سکھیاں، اے اپنے برادری کو میں سکھاں، وہی سارے دھنگے نے انہیں کو ڈسا، میرے بھرائن، سوترن، ملیرن، چاچین، مامین، میں جڑا کچھ توڑے کے سکھیاں والا انہیں کو سکھیں نہ میں کوئی اجازت دل آدھے میں توڑے کٹھے رہا۔ آپ نے فرمایا اچھی تیری سوچ، تو ونج اپنے رشتہ داریں کو بھی یہ دین سکھا، تے نال ونجن لگے نا جڑے ویلے۔ آپ نے فرمایا ان تری کیا رائے ہے، دین سمجھ آئے، وہاں کے ڈاڈا سمجھ آئے، تے ہن میری گال ہی سنو،
واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں تورے نال وعدہ کرنا، دیکھو سمجھا یار ٹینشن نہیں کرے، میں تورے نال وعدہ کرنا، میں تورے نال وعدہ کرنا جیڑا کچھ تو سمیں کو سمجھائے، جیڑا کچھ تو سمیں کو دشے، لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں انہیں ذرہ برابر ودھے ساں بھی کہنا تے ذرہ برابر گھٹے ساں بھی کہنا، اپنی مرضی تک کرنے کہنا، 1% بھی نہ گھٹے ساں نہ ودھے ساں، وعدہ ہے میرا تو ساں جو میں کو سمجھائے میں ہی دے ہوتے پورا پورا عمل کرے ساں، نہ ودھے ساں نہ گھٹے ساں۔ اٹھے سلام علیکم اجازت بنیاں یہی میں کنڈ والا ہی ہے تھوڑا جہاں ابتے گئے نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو آکھن لگ گئے تھوڑے بھی جو جیڑے بندے دی اے نیت ہوئے کہ آسان دنیا چٹولتا پھرتا جنتی بندہ دیکھوں، آپ نے فرمایا این بندے کو لے گنو، نماز جہاں ایک کی کنسی پڑھی، روزہ ایک کی کنسی رکھیا، حاجی کنسی کی تھا، عمرہی کنسی کی تھا، جہاں جنتی دیکھنا ہوئے ایک دیکھنا، من سرہو ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا الرجل، جڑے بندے نے جنتی بندہ دیکھنا ہوئے ایک دیکھ گنو، سارے زیارت کی تھی دیدار کی تھی، سوال ہے ابھی پوچھوں نہیں دے جنتی ہومن دی کیڑی گال ہے، آئے دین سکھے وعدہ کی تس گئے بس اجا نما دین سکھے جنتی بن گئے۔ رسول کریم علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ ہی میں بھجدہ ہوئے آئے آ کر کے آدھے اللہ دے نبی تھوڑا مہمان، یہ جڑا پردیسی دیہاتی جٹ آیا ودا تھوڑے کے دین سکھن، اے اتھا ڈٹھا پہ، اے اتھا ڈٹھا پہ میں ہوئے بیٹھے، حدیث وہ گھوڑی تے چلے ودا پتھری علاقہ پہاڑی آگئی ہے چڑھن پائے گئے، گھوڑی دا پیر دو پتھریں دے وچ پھس گئے وال نکل نہیں سکیا، ڈٹھے اُنہی مکڑ ہڈی ٹوٹی گئی، یہ جڑا ہونے دین سے کے گئے جڑا جنتی نبی کریم علیہ السلام دے بارے حدیث چندے آپ جلدی نال اپنی جگہ جو جنت صحابہ کرام کرلائن ہیں تے آپ میں جلدی جلدی تیز تیز قدمہ دے نال لگے گئے، کتنی فکر ہے مہمان دی شگرد دی جڑا دین سکھیا گئے، رسول کریم علیہ السلام کہن اے ٹٹھا پی آئی اندہ سر چاہتے نے اپنی جھولیے چ رکھے نے تے نبی کریم علیہ السلام تھوڑا جی اپنا منہ مبارک قریب کیتے، آپ نے ڈٹھے کہ اندے منہ دے وچو ساوا لائی، ساوا منہ آئی تے آپ نے منہ قریب کر کے پشتیں کر دیتے، صحابہ کرام آدھن اللہ دے نبی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دین سکھانا آیا، لمبا سفر کر کے آیا، جلے کو بھوک لگی ہے درختیں دے پتے کھا کے گزارا کرنا رہ گئے، پشتے کیوں ہٹے ہو؟ آپ نے فرمائے ایدے منہ کرو میں کو جنت دے پھلنے دی خشبو آئیے، جنت دیاں روحاں، جنت دیاں حوراں، جنت دے فرشتے ای کو جنت دے پھلے پکنے دیا، میں لحاظ کر کے پشتے منہ کر دیا، دین سکھا جا نماز کہنا پڑی صرف دین سکھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے بندہ جنتی وے، کیوں جنتی ہے؟ میں توارے کے پوچھتا کیوں؟ دین تازہ سکھے جنتی کیوں ہے؟ جنتی ہومن دی وجہ ہے کہ دین سکھانا ہے، جڑا دین سکھے اللہ کو جنت ضرور دے دے، سارے سکھو دین، دیں دے دیں نہ بڑھو، جٹ نہ بڑھو، جاہل نہ بڑھو، جاہل بڑھ کے زندگی نہ گزارو، جاہل تھی کہ مرن پسند نہ کرو، دین سکھو، یہ ہر بندے واسطے تجارت بھی، گٹاکی بھی، کاروبار بھی، لیکن اللہ دی قسم دین سکھن بھی فرض ہے، ہر بندے کو پتہ ہوئے طہارت کیا ہے، استنجا کیا ہے، وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، ہر بندے کو پتہ ہوئے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ تو آدھا حق کے سارے ہر کوئی سکھے، ہر بندہ سکھے، علماء نہ رابطے کرو تو آدھے موبائل علماء دے نمبر ہوئے انہوں نے کہنے پوچھو،
دادے نانے بنے بیٹھے ہیں سا کو فرضی غسل کرن دا پتہ ہے فرضی غسل کرن پخانہ کی میں صاف کرنے پیشاب کی میں کرنے وضو کتھا کتھا فاردے کوئی پتہ نہیں جاہل تھی کہ مردار تھی کہ مروں یہ کوئی زندگی ہے یار آپ نے فرمائے جنتی ہے دین سیکھنا ہر شاید سکھ دے ہیں ایسا دین نہیں سے سکھ دے دین سیکھنا چاہیے دوجی وجہ نبی کریم علیہ السلام نے شاگردہ کہ میں وعدہ کرنا آج دے بعد میں دین گھٹے سا بھی کہنا تے ودھے سا بھی کہنا جیڑا بندہ اللہ دے بھیجو ہے دین کو گھٹاوے بھی نہ تے ودھاوے بھی نہ ایسے بندے تے اللہ جنت واجب کر دے دے اپنی مرضی نہیں کرنی نہ کوئی شے گھٹاونی ہے نہ کوئی شے ودھاونی ہے ہر شاید جیویں دین رب نے بھیجے اوہیں ہی حکم مننے حرج کیا ہے 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 ایندے چا حرج کیا ہے این کروں چاہتا این کرنا نا دین گھٹاونا نہیں نہ ہی دین ودھاونے اپنی مرضی نہیں کرنی جڑے ویلے ہوں وعدہ کی تے اللہ دے نبی میں وعدہ کرنا نہ گھٹے سا نہ ودھے سا امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے بندہ جنتی ہے اللہ پاک نے جڑا دین سا کو دیتے جندہ نا دین اسلام ہے پہلی بات ہے کو سکھنا چاہیے ہے دوسری بات ہے کہ دے اندر ودھارا بھی نہیں تے گھٹارا بھی نہیں جیویں دین لباس دے بارے تعلیم دے وے ہوا مننی چاہیے جیویں دین شادی دے بارے تعلیم دے وے اوہ مننی چاہیے جیویں دین جنازے دے بارے تعلیم دے وے اوہ مننی چاہیے اپنی برزی نہیں کرنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا دین مکمل اپنی مرضی نہیں کرنی میں کو کل پرسوں ایک پروگرام پہ گیا میں اتنا ایک بندہ ساتھ دسے پیا کہ سارے علاقے سے نا جیڑا بندہ مر ونجے کیونکہ بندہ مر ونجے ان دی گھر والی عدت گزارے قرآن آدھے 4 مہینے داڑھی پتہ ہے تو ایک مسئلہ عورت عدت گزارے 4 مہینے داڑھی اور عدت کا کیا مطلب ہے عدت کا مطلب ہے بی جاتے نکاح نہ کرے اور عدت کا مطلب ہے زیب و زینت نہ کرے سنگھار نہ کرے زیورات نہ پالے سمجھیں بھی یہ ہے عدت کا مطلب اور عدت کیوں رکھی گئی ہے کیونکہ ہو سکتے ہو جڑی رات فوت ہے جڑے نہیں فوت ہے ایک نہیں پہلے اون اپنی بیوی دا حق ادا کیتا ہوئے ہم بستری کیتی ہوئے تو کیا پتہ رحم میں بال ٹھہر گیا ہوئے تو 4 مہینے تک واضح تھی حکمت ہے 4 مہینے تک واضح جڑے لوگ طلاق کے فوراً بعد بغیر عدت دے نکاح کرنے نہ یا خامن دی وفات دے فوراً بعد نکاح کرنے نہ غلط کرنے کیا پتہ جڑا رحم ٹھہریے بال ٹھہریے وہ ایندہ ہے یا مرنا لے رہا ہے یا طلاق دینا لے رہا ہے جڑا طلاق دے سی وہ 3 مہینے عدت جڑا بندہ مر ونجے ان دی گھر والی 4 مہینے دادی انتظار کرے بھی جاتے نکاح نہ کرے بال تو واضح تھی مڈو رحم ٹھہریے یا نہیں ٹھہریے وہ بندے ہے کہ سارے پاسے رواج ہیں عورت کو 40 قدم تو رہنن میت دے جنازے دو تے 40 قدم توڑن دے بعد مولوی میں فتوہ دیتا ہویا بھی 4 مہینے دادیاں لی عدت دی ہون بشکیج کی 40 قدم توڑو عدت بشکیج کوئی کتائی ودھائی پائے کوئی کتائی گھٹائی پائے سارے گھریں فوت کیا تھی میں توارے گھریں فوت کیا تھی میں ہر گھر دا اپنا رواج ہر کہیں دا کوئی بیڑا بھاڑی دینا پائے بیڑا کیا سا دینا بیڑی بھاڑا دینا پائے بھی اگتے بیڑی ہے نا اگتے ویسی نا بھاڑا دے چھوڑو کوئی کیا ہر کہیں دے اپنے رواج ہے کوئی کفن پہ کلمہ لکھتا پائے کوئی حدیث دین اچ کہیں نہیں کوئی لنگیں دی بھرمار کی تھی پہے کوئی دین ہے کہے صحابہ نے نہ کڑائی کئی صحابی واسطے لنگی کھتی آئی نہ کڑائی سٹیاں نہیں عجیب دنیا اللہ دے میں جڑا دین تو کو دیتے نہ ان دے ودھا رہا ہے نہ گھٹا رہا ہے میں کو پتا نہ کفن دی میت دی کیڑی شے ضرورت ہے میت کو جو چادرہ ضرورت ہے میں ان کو دین بنا چھوڑیے بس تو سا پیو جا نمیاں چادرہ کندے ودے ہو
انہا مطلب ہے جنہا میں چادرہ مقرر کی چن وہ تو انہیں چنگیاں لگ جاتے کفن جو ہے ہی دا کیا مطلب دیکھو کیا ضرورت ہے ساڑے سکن دی کفن سکن دی اپنی مرضی نہیں کرنی میاں مولویوں دے پیچھو مینجے دے پیچھو نہیں لگنا جہالت کیوں ہے سارے کیونکہ سب دینوں دا پتہ کا نہیں پہ جیڑا مینجی سا کچھ میں آکھے ازادیں ٹھیک ہے جو مینجی شو دے انہیں کوئی پتہ ہونے بھی بلی سارے مقتدی آوے دا آوے چاہتے بل مینجی آپ شو دے کچھ نہیں جانتے آج دے جمعہ دا یہ میسیج ہے سارے میرا میں واسطے کہ دین مکمل ہے اندے نہ ودھا رہا ہے نہ اندے گھٹا رہا ہے نہ اپنی مرضی نال کشے ودھا سکتے ہو نہ اپنی مرضی نال گھٹا سکتے ہو یہ یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم دیتی ہے صحابہ کرام کو ساری زندگی صحابہ کرام یہ مزاج بنائی رہ گئے اپنی مرضی نہ کریں دیں جی میں دین آدھا اوہیں کریں دیں اللہ پاک نے فرمایا میں دین تو دیتے مکمل کر دیتے میں تو جنازہ کی میں بھکتاونے قبر کی میں بڑھاونے غسل میت کو کی میں لیونے تے کفن کی میں پواونے ہر شاید دین ہے ایک بھی گل دساں جیڑی شاہ صدر دین ہو سی جیڑی شاہ دیرے ہو سی جیڑی شاہ راجر پور ہو سی جیڑی شاہ سندھ ہو سی جیڑی شاہ پنجاب ہو سی ہکا جیڑی شاہ ہو سی وہ سمجھا ہے دین جنہ رنگ ہکو ہے جنہی شکل ہکا ہے وہ دین جیڑی صدر دین وکھری ہے پیرہ دل وکھری ہے دری ڈھولے علی وکھری ہے سمجھا ہے بولو دین جڑا ہے وہ ہکو ہے سعودی عرب جی ہکو ہے دیرے جی ہکو ہے پاکستان ہے جی ہکو ہے جنازہ پڑھتے ہیں میتن سے پڑھتے ہیں پوری دنیا اس پڑھتا ہے جنازہ دین ہے سمجھ آئیے ہون جنازے دے اگو پچھو جڑیاں چیزاں ایڈ ہیں شامل ہیں وہ وقت علاقے نال تبدیل ہے ہر 100 کلومیٹر میں جنازے دا رنگ تبدیل ہے جیتھا تبدیلی ہے اتھا سمجھی مولوی دا رول ہے جتھا تبدیلی نہیں سمجھو اے دین ہے سمجھ آئیے کہ نہیں ہر کہیں دا اپنا رواج ہر کہیں دا اپنا پول خانی ہے مثال رسم پول خانی کوئی تریجھے نہیں کرویں دے کوئی فوتگی والے نہیں آج کل ہکے دی شام دا کار چھوڑا کوئی تریجھے نہیں چلے ٹائم کرنا نصر دا کوئی فجر نال کرنا کوئی اگو ہفتہ اتوار دے دن خمیز جمعہ دے دن بھاویں 8 دن لیٹ ہو گئے کہیں دا کیا طریقہ ہے جیڑی شاید طریقہ تبدیل ہے وہ دین نہیں ہو سکتا جیڑی شاید دین ہے وہ ہکا ہے وہ مسلم ہے فجر جہاں فردیں جہاں کتی رکھاتا ہے بولو بریلوی پڑھن تک کتی پڑھن دیوبندی پڑھن کتی پڑھن اہل حدیث پڑھن تک کتی پڑھن دو پڑھنا دین ہے کیونکہ سارے کولو فجر سے دو فرد دی ہکا شکا کہیں دی تبدیل کہیں جہاں دی تبدیلی ہے سمجھو دی اپنی مرضی اساں تھوڑا جہاں یہ بھی غور کریں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دیتی ہے کہ اپنی مرضی نہیں کرنی جی میں اللہ دا دین ہون ماشاءاللہ رجب گزری ہے شبان میرے خیال شروع ہے شبان شروع ہے رجب گزری ہے 27 رجب دا لوگ ہیں روزہ ٹکا کے رکھے رمضان دے روزے نہ رکھ 27 رجب دا رکھے 27 رجب دی رات ساری رات جاگے بھائی کنے حلوں کے ہزارہ مسئلے پوچھے ایسی رات کا جاگن کتنا فردیں نہ پتہ کہیں نہیں 5 وقت دی تو نماز ہے جنہ لبسی ہو بندہ جمعے ہے جنہ لبسی تے 27 رجب دی معراج علی رات دی بات تھا مسئلہ والا پوچھتے عجیب ہے بھئی پورے دین اچ کی تھائیں ثابت کہنی بھئی معراج علی رات ہے کوئی عبادت کرو یا کوئی روزہ رکھو نہ نبی پاک نے رکھے نہ صحابہ نے رکھے نہ ہی اسلام ثابت ہے دین مکمل ہے دین اچ کہنی میں رکھی ہوتا بلا پوچھے سے بھی کیوں رکھی ہوتی ہیں حارج کیا ہے مولا صاحب روزہ ہی رکھے سے حارج کیا ہے حارج نیت ارادے جیڑی چیز کو شریعت سمجھ کے دین سمجھ کے میں کرے ساتھے ہو دین نہ ہوئے حارج ہے یا نہیں میں جو کئی کو آکھا تو میرا پیو ہوئی کہ پیو نہ ہوئے حارج ہے یا نہیں سمجھو جیڑی شاید دین ہے ہی نا وہ کو میں سمجھا حارج ہے یا نہیں آپ میں حارج ہے جیڑی شاید دین ہے کہنی اگو رکھا شب برات اندھی پہ پھٹاکیاں لی عید پھٹاکیاں لی اکل ڈبے وکسن پٹاس وکسی تلو سراخ تھی سی اسیں کہتے ہیں اسے چھوڑے لا تھا پھاؤ سی وستی ہیں کیا ہے عید ہے پھٹاکیاں لی تریمتی انتظار ہے چند
جوان بال انتظار ہے چل وہ دین کہتے پوچھو دین کے پوچھو ایک ایسی عید ہے جہندے پھٹاکا تے ٹھاکا ہے جہندے آتش بازی ہے یہ کوئی دین نہیں لوگ ایسا کو گمراہ کیتا ہویا ہے اللہ دے بندے مسلمان ہیں ایسا اپنی مرضی نہیں سے کر سکتے اللہ ہے کہ تورا دین مکمل ہے دین دو عیدین وڈی عید چھوٹی عید قربانی علی تسیم علی عید علاوہ بھی کوئی عید نہیں ہن میں اپنی مرضی دی کوئی گال کراں تساں اپنی مرضی دی کرو بھائی آئی کو دین نہیں آدے دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سا دین مکمل کر دیتے اپنی مرضی نہیں کرنی جڑا بندہ اپنی مرضی کرے او بندہ دیندار نہیں ہوندا جڑا اپنی مرضی کرے او بندہ دیندار نہیں ہوندا جڑا بندہ اپنی مرضی کرے کوئی ایسا کام کرے جے کو دین دا نہ دے تے او دین نہ ہوئے او کو بدعت آدم او کو بدعت آدم تو سا خطبہ سنو کریں جو بنجین دا بریلوین دا اہل حدیث دا وہابین دا حرمین دا مکہ دا مدینہ دا ہر خطیب خطبے کیا پڑھ دے ہر خطیب کل محدثات بدعہ کل بدعت زلالہ کل زلالت فی النار ہر نواں کام جڑا دین سمجھ کے کیتا ونجے تے دین جنا ہوئے اللہ دے پاک نبی فرمائے او بدعت ہونے تے جڑی بدعت ہوندی ہے او گمراہی ہوندی ہے جڑی گمراہی ہوندی ہے کل زلالت فی النار ہر گمراہی جہنم دے داخلے دا ذریعہ ہے نواں کام اولا دین دا نہ لے ہونا جی میں محرم میں جیسا میں نے قبرستان دین استقائی نہیں دین استقائی نہیں قبر تے دفن کرنے دے بعد اذان دے دی تھی دین استقائی نہیں نکتی مٹر ونجن سے دین استقائی نہیں اپنی مرضی کی تھی سے پھول شول سچن سے اگر بتی لائی سے بندہ تلے ابا اگر بتی ہوتے اکالیوں نے اتے گھڑین مٹیے اگربتی اتے میت تلے بھئی اندو اگربتی میں نہیں پیے یہ تو جن ہی سنگڑی ہیں اپنی مرضی قدم قدم دے اتے دین بٹھا دیتے سے وہ بھائی اپنی مرضی نہیں کر سکتے فوت کیاں جنازے نکاح خوشی غمی ہر شائع اوہیں کرو جی میں دین آکے اگر اپنی مرضی کرے سو تے بدعت بن رہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے قیامت دلیوں سی میں حوض کوثر تے بیٹھا ہو سا تے پانی دے پیالے بھری نہ بیٹھا ہو سا تے اپنے لوگیں کو پلے نہ بیٹھا ہو سا اچانک میرے سامنے یہ جے لوگ آوے سن جنہیں دی خاطر میں پیالے پانی دے بھرن پائے سا تے بھر کے تے انہیں کو پلاون دی نیت کرے سا تے میں دیکھ سا انہاں دے اگو تے میں دے اگو پردہ آوے سی وہ بندے میں کو نظر دے کہنا پہ حسن میں عرض کرے سا پروردگارا یہ تو میری امتی اندے بیان میں پانی بھریے انہیں کو حوض کوثر پلاما یہ کدیں گئن گم تھی گئن اللہ پاک فرمے سی میرے محبوب اے او لوگ ہیں جنہوں نے توڑے بعد توڑے دین کو تبدیل کر دیتا توڑی اذان تبدیل توڑے علی نماز تبدیل توڑے علی جنازہ تبدیل توڑے علی نکاح تبدیل توڑے علی شادی تبدیل توڑے علی سخاوت خیرات تبدیل توڑے علی حج تبدیل توڑے علی عمرہ تبدیل یہ سارے مار کا عمرہ دے ویندے ہو نا مسجد عائشہ بھی چو احرام بدھیندے ہو دین استقائیں دین استقائیں وہ تے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ ہی ہن کلی جنہوں نے اون جا تو احرام بدھا تے نبی سے بھیجا کیونکہ انہیں کو مہواری جانی بھارا آیا آپ نے انتظار کی تھی جلے مہواری ختم تھی آپ نے فرمائے حدود حرم دے باہر بانجے اتھو احرام بدھیا بس جڑے صحابہ نال گیا صحابہ نے بھی اتھو احرام کہنا بدھا صرف اما عائشہ نے بدھا بس اور ہوں سال بدھا ہر سال اما عائشہ نے بھی نہیں بدھا اون جگہ دا نا رکھ لیتا گئے مسجد عائشہ لوگ اتھو عمرے کی تھی پتہ نہیں اللہ قبول کرے حالانکہ میقات موجود ہیں طیف والا میقات ہے مسجد نبوی والا میقات ہے اپنی مرضی نہیں کر سکتا بندہ میں ان تو ایک گال سنے نا تو آپ اندازہ لگائیں آپ میں تو کو سمجھ آوے سی
حضرت امام مالک، سارے آکو رحمت اللہ علیہ، سارے آکو بھائی، حضرت امام مالک رحمہ بڑی توجہ نال سنائے گا۔ امام مالک کو ایک بندہ آکھن لگے میرا دل دے میں عمرے تے ونجاں، احرام مسجد نبوی دے وچو بدھاں، مسجد نبوی دے وچو، بکات ذرا پولا ہے نا تھوڑا، مسجد نبوی دے باہر نکلو بلا اب تے ونجو تو وقت اگو مسجد اندی ہے مسجد میقات، اتھو احرام بدھنا پڑتا جتھو نبی سی بدھے۔ بندہ پوچھتا پے وقت دے محدث کے امام مالک کے کہ میرا دل دے میں مسجد نبوی کے احرام بد کے عمرہ کراں، نبی کریم علیہ السلام اتھو بدھائی، میرا دل دے میں مسجد چو بدھاں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمیندن میں کو خطرہ ہے تیرے چ فتنہ نہ آونجے تے تو فتنے چ مبتلا نہ تھی ونجے۔ آکھن لگے حضرت اندے چ فتنے دی کیا گالے، چند قدم دا فاصلہ ہے، آپ نے اتھو بتاہا میں مسجد نبوی کے چا بدھینا، اندے چ فتنے دی کیا گالے، چند قدم دا فاصلہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ دن اے تھوڑا فتنہ ہے، جیڑی جا تو نبی نے احرام نہیں بدھا اتھو تو ثواب دی نیت نال بدھے سے تے تیرے واسطے وڈا فتنہ ہے۔ جتھو نبی سہیں انہا مطلب ہے تم ایک کرنا پائیں بھی نبی سہیں این ثواب کے محروم تھی گیا نا اپنی زندگی ہے تو اے ثواب میں کمینا، اے فتنہ نہیں۔ تیرا نظریہ اے اسی تو احرام بدھن دا کہ میں احرام جڑا ہے این واسطے ہی تو بدھینا پیا کہ میں کو ثواب اتھو دی مانی اس پر زیادہ ملتی۔ انہا مطلب ہے زیادہ ثواب نبی پاک نے نہیں کمایا تائیں کمائے، انہا مطلب ہے فتنہ ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ ایک تابعین جنہ نام ہے سعید بن مسیب، کیا نام ہے؟ سعید بن تابی۔ انہوں نے ریٹھے ایک بندہ فجر جہاں رکھتا ڈھیر پڑی پیا، کئی لوگ اندر نشو دے مسیح سجدے تے سجدہ، سجدے تے سے پتہ کہنی اللہ کتی رکھتا ہوں۔ سارا بزرگ ہوندہ حاجی عبدو پہلوان اللہ کو بخشے، وہ یہ جہاں بندہ گلیں گا تو دیکھیا تو نال ہوندے بیت ہی نہ، وہ کو سمجھے گا۔ اساں دے آدھے ہیں بھئی ٹھیک ہے لگے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہونی کو کون آکے، وہ باندھا وہ اگر کوئی اتحیات غلطی کرے وہ کو سمجھے نا بھئی یہ غلطی کی تھی، یعنی سمجھاونا چاہیے ایسا جی میں امام سعید بن مسیب نے سمجھائے۔ انہیں اٹھے بندہ رکھتے تے رکھتا نو رکھتا ہے فرض نو ان سنتا اے ڈھیر پڑی پہ وہ کو آگے نہیں اورتے ہیں تو جو نماز پڑھتا بھی کڈو آن دی وہ آگے میں پڑھتا تو نماز پیا ناراض کیوں بچی دے انہیں کہے غلط ہے، وہ آگے تمہارا کیا مطلب ہے میں نماز پڑھتا پیا این نماز دے بدلے اللہ میں کو عذاب دے سی۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمانا نماز دے بدلے اللہ عذاب نہ دے سی، اللہ تے کو عذاب دے سی نبی پاک دی سنت دی مخالفت کرنا، اللہ تے کو عذاب رکھتے پڑھن دی نہ دے سی، نبی دے دین دی مخالفت کرن دی دے سی۔ ہی واسطے سا کچھ چاہیدہ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے دے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا۔ اپنی مرضی نے سے کر سکتے، اپنی مرضی نے سے کر سکتے، اپنی مرضی نے سے کر سکتے۔ نبی کریم دے صحابین جندہ نا ہے برا بن عازب، برا بن یہ بڑی مزیدار حدیث ہے۔ آدن ساکو نبی سی ایک دعا سکھائیے آکھنے جلے ستے کرو یہ دعا پڑھی کرو، میں پڑھتا دعا تو یاد کر گنو یا تو کو لکھ لے سے۔ آپ نے فرمائے برا یہ دعا میں تو سکھینا پیا سمدے واری پڑھی کرو فرشتے ساری رات تو حفاظت کرے سے۔ حضرت برا آدن میں وہ دعا پڑھی اللہم اسلمت وجہی الیکا وفوضت امری الیکا ولجات ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجا ولا منجا منکا الا الیکا اللہم آمنت بکتابک اللذی انزلتا وبنبیک اللذی ارسلتا۔ حضرت برا بن عازب یہ جڑا لفظ آنا واب نبی کلذی ارسلتا، بولو واب نبی کلذی ارسلتا۔ آدھے نبی سی فرمایا جڑا بندہ دعا پڑھ کے جیری رات سنسی اگر اون رات انہی فوت آ گئی موت آ گئی وہ فوت تھی گیا اللہ ہی دعا پڑھنے دے بدلے چوندے گناہ معاف کر دے سی۔
یعنی کیجری وڈی دعا ہے، یہ کو یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ برا بن عازب آدن میں نبی دے اگو ولائیہ دعا یاد کر کے دہرائیے، بڑی قابل غور بات ہے، میں یہ دعا پڑھ کے دہرائیے۔ نبی کریم کو سنے دا پیامی میں وال بھول کے پڑھے چاہ واب نبی کاللذی ارسلتا علی جات ہیں، میں پڑھے واب رسول کاللذی ارسلتا، نبی کا دی جات ہیں واب رسول کا پڑھے، حالانکہ معنی ہی کوئی مفہوم ہی کوئی، واب نبی کاللذی ارسلتا دی جات ہیں، میں ایک لفظ وٹائی گیا واب رسول کاللذی ارسلتا۔ نبی جی فرمائے برا لفظ صحیح کر، اتنا رسول کا نہیں اتنا نبی کا ہے، لفظ نبی کا دی جات ہیں، رسول کا بھی اللہ دا دین برداشت، بولو نبی کا دی جات ہے، رسول کا دا لفظ بھی اللہ دا دین برداشت، ایک لفظ دی تبدیلی زیر زبر دی تبدیلی بھی برداشت نہیں۔ اساں تے بڑے بڑے دین گھڑی وزے ہیں اپنی مرضی دے، ایندے جہارت کیا ہے، ایندے جہارت کیا ہے، نہیں دین جیڑا ہے مکمل ہے، دین ہر اون کم تے اجر مل سی جیڑا کم ساکو دین دسے، جیڑا دین نہیں دسے نا اندھے ہوتے کوئی اجر کہہ نہیں۔ کوشش کرنی چاہیے اپنی مرضی، ایک ایک لفظ دی تبدیلی بھی دین شریعت بالکل جائز نہیں، ہی واسطے ساکو بدعت کے بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ساکو بدعت کے بچنا چاہیے، نویں کمے کے ساکو بچنا چاہیے، شب برات دی کوئی عید دین اچ کہنی، ٹھاکے پھٹاکے ہتھو اللہ کو ناراض کرنا لی گالے، اور معراج علی رات دی عبادت دا کوئی دین اچ ذکر کہنی، ساکو بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا سی، بدعات کے نویں کمے کے ساکو بچنا چاہیے، ہر او کام کروں جن دی ساکو دین تعلیم دے وے تو ول اون کام کرن دا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، کہ او کام اللہ دی رضا دا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے، وما علینا الا البلاغ۔